اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ زمین پر 87 لاکھ کے قریب جانوروں کی نسلیں پائی جاتی ہیں، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر 5 نسلوں میں سے جانوروں کی ایک نسل ختم ہونے کے قریب ہے۔ لیکن کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے بارے میں مان لیا گیا تھا کہ وہ اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ جانور اب ایک بار پھر زمین کے مختلف حصوں پر دوبارہ دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کی اس حیرت انگیز ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کی 10 ایسی نسلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ان کی موجودگی کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا گیا ہے، جس نے دنیا بھر کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ جانور کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے۔ تو آئیے چل کر اس منفرد موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، رواں سال مئی میں اقوام متحدہ کی ایک تاریخ ساز رپورٹ کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندری اور نباتاتی حیات جس رفتار سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور تقریباً 10 لاکھ انواع کی سمندری اور نباتاتی حیات اس خاتمے کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس خاتمے کی رفتار پچھلے 1 کروڑ برسوں کے مقابلے میں اوسطاً 10 سے 100 گنا تک اضافے کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رفتار مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے جن سنگین خدشات اور خطرات کا ذکر کیا گیا، ان میں نمایاں گلوبل وارمنگ، موسمی تبدیلیاں، زمینی فضائی اور آبی آلودگی، تیزابی بارش، شہروں میں آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ، اوزون کی پرت میں ہونے والے شگاف، کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ، جنگلات کی کٹائی کے منفی اثرات، جنگلی حیاتیات اور سمندری حیاتیات کی بدتدریج تباہی، سمندروں کی سطح کا بلند ہونا، برفانی طوفان، موسلا دھار بارشیں، خشک سالی، غذائی قلت، بھوک اور قحط سمیت دیگر کئی مسائل شامل ہیں۔ پیارے دوستو، زمین سے غائب ہو کر دوبارہ سامنے آنے والے جانوروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم آپ کو کیوبن سولینڈن کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جسے دنیا کا قدیم ترین میمل مانا جاتا ہے۔ اس کے 30 سینٹی میٹر لمبے فوسل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جانور کا تعلق آنٹ ایٹر کی کسی نسل سے تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ہیج ہاگ یا چھچوندر کی نسل سے بھی ہو۔ شکل سے تو یہ کافی پیارا لگتا ہے، لیکن اپنے تیز دانتوں کی مدد سے یہ جانور اپنے شکار کو زخمی کرتا تھا، اور انتہائی زہریلا ہونے کے باوجود یہ جانور بچ نہیں سکا۔ بڑی جنگلی بلیوں اور دیگر کئی وجوہات کی وجہ سے یہ جانور آہستہ آہستہ نظر آنا ہی بند ہو گئے۔ سن 1970 کے بعد تک لوگ ماننے لگے تھے کہ جانوروں کی یہ قسم ختم ہو چکی ہے، لیکن کیوبا کا ایکولوجی انسٹیٹیوٹ کڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس جانور کی تصویر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں یہ دیکھا گیا کہ نہ صرف کیوبن سولینڈن زندہ تھا بلکہ شکار بھی کر رہا تھا۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 76 سال سے یہ جانور بالکل بھی نہیں بدلا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو فرنانڈینا آئلینڈ ٹوٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایک ایکٹیو آتش فشاں پہاڑ کو اپنا گھر بنائے گا۔ فرنانڈینا آئلینڈ کے کچھوے نے یہی کیا ہے۔ یہ 100 سال قبل آخری بار دیکھے گئے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور تھا جو 200 سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ ان کا وزن 417 کلو گرام تک تھا۔ یہ کچھوے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے گالا پوگا پہاڑ پر رہنے لگے، جو دنیا کے سب سے ایکٹیو آتش فشاں پہاڑوں میں سے ایک تھا۔ اب تک کوئی بھی حتمی طور پر نہیں بتا سکا کہ اس کچھوے کی نسل اس دنیا سے کیسے ختم ہو گئی، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1906 میں اس نسل کا ایک اکیلا نر کچھوا دیکھا گیا تھا، جسے ریسرچ کے نام پر مار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں محققین کو یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا کچھوا تھا جس کو پچھلے 100 سال میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، جسے انہوں نے اپنی لاپرواہی کے سبب موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 19 فروری 2019 میں اسی پہاڑ کے قریب بنائی جانے والی ایک ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے دوران انہیں اسی طرز کا ایک مادہ کچھوا ملا، جس کی عمر تقریباً 100 سال سے زائد لگ رہی تھی۔ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے انہوں نے اس کچھوے کو مارنے کی بجائے اس کو ایک محفوظ بریڈنگ سیل میں رکھا ہے۔ اس جزیرے پر انہیں کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جزیرے پر اور بھی اس طرز کے کچھوے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو آسٹریلین نائٹ پیرٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ طوطا رات کے وقت آسٹریلیا کے جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک سے نہ اڑ پانے کے باوجود اس کو طوطوں کی نسل میں رکھا جاتا ہے، اور 1912 میں یہ طوطا نظر آنا بند ہو گیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
दुनिया में मादूम समझा जाने वाला ये नायाब तरीन परिंदा नाइट पैरेट 2017 में अचानक नमूदार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के नायाब तरीन परिंदे का पर पाया गया था। माहिरीन जंगली हयातियात का कहना था कि गुज़श्ता एक सदी में इस परिंदे की मौजूदगी का ये पहला सुराग है। नाइट पैरेट नामी इस परिंदे को दुनिया की नायाब तरीन उड़ने वाली हयात का दर्जा हासिल है और इसे मादूम ख्याल किया जा रहा था। हत्ता के 2013 में ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड रियासत से एक माहिर जंगली हयात ने इसके तस्वीरी सबूत पेश किए। बाद अज़ां इस परिंदे को मगरबी ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया। 2 ऑस्ट्रेलवी माहिरीन की जानिब से 2017 में की जाने वाली ये दरियाफ्त एक नवाही कस्बे आयर की झील में हुई, जहां ज़ेब्रा फंच नामी परिंदे के घोंसले में एक मुख्तलिफ किस्म का जर्द और सब्ज़ पर नजर आया। उनके मुताबिक ये पर ज़ेब्रा फंच नामी उन परिंदों का हरगिज नहीं था जो वहां पर रिहाइश पजीर थे। मजीद तहकीक के बाद इंकशाफ हुआ कि इन्हें मादूम समझे जाने वाले नाइट पैरेट का सुराग मिला है और ये पर उसी का है। 2012 में स्मिथसनियन नामी मैगजीन ने नाइट पैरेट को दुनिया के 5 पुरस्कार तरीन परिंदों में से एक करार दिया था, जिनके बारे में मुसद्दका इतलात नहीं थी कि आया ये अब अपना वजूद रखते भी हैं या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं टेरर स्किंक की। इस जानवर को 1872 में देखा गया था। इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर लंबी बताई जाती है। इसके खतरनाक दांत इसको दुनिया में पाई जाने वाली छिपकलियों से मुख्तलिफ बनाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम टेरर स्किंक रखा गया था। सन 1872 के बाद इस जानवर को जमीन पर बहुत तलाश किया गया, लेकिन यह जानवर ना मिल सका। 2003 में मुहक्किकीन ने यह इंकिशाफ किया कि यह जानवर अब भी पाया जाता है। यह इस कदर नायाब है कि इस जानवर को जंगलों में अब तक सिर्फ 7 बार देखा गया है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं द न्यू गिनिया वाइल्ड सिंगिंग डॉग की। इस नस्ल के जानवर के बारे में यूं तो काफी कम मालूमात पाई जाती हैं, लेकिन इसको 100 साल कबल पापुआ न्यू गिनिया में देखा गया, जिसकी शक्ल ग्रे वुल्फ से मिलती जुलती थी। यह नस्ल पाए जाने वाले बाकी कुत्तों से इसलिए मुख्तलिफ थी कि इनके जिस्म में काफी लचक पाई जाती थी, जिसकी मदद से ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से छलांग लगा सकते थे। इनके बोलने की आवाज इस कदर डरावनी थी कि इसकी वजह से दीगर जानवर इससे खौफ खाते थे और वक्त के साथ साथ ये जानवर दिखना भी कम हो गया। इनका घर दुनिया के सबसे गीले इलाके में देखा गया, यानी एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां बारिशें और तूफान कसरत से आते थे। लेकिन 2012 में इस जानवर को दोबारा देखा गया है। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको पांडिचेरी शार्क के बारे में बताते हैं। इस छोटी शार्क को 1840 में पहली बार देखा गया था। पिछले 40 सालों में इस शार्क को नहीं देखा गया, जिसके बाद मुहक्किकीन ने इसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इसको दोबारा कभी भी देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन जुलाई 2019 में इस शार्क को दोबारा देखा गया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी तो उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।